अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादनान रशीद हूँ और आज हम ध्रुव राठी की एक वीडियो पे बात करने वाले हैं। ध्रुव राठी ने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई जिसका उन्होंने टाइटल रखा रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल। और इसमें उनका कहना यह था कि मैं धार्मिक वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि धर्म की नॉलेज लोगों के पास है नहीं और धर्म को एक्सप्लॉइट करके लोग आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे। तो धर्म की नॉलेज को प्रमोट करने के लिए और ये कि सिमिलैरिटीज धर्म में हम जो है देखेंगे क्या क्या है, इसकी वजह से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी बात है। इस तरह से अगर कोई धार्मिक नॉलेज लोगों में आम कर रहा ताकि लोग धर्म को समझें, और ये जो फिर इस तरह के लोग आपस में धर्म को लेकर लड़ रहे हैं और इससे जब लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी तो लड़ाइयाँ कम होंगी। तो ये मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ बातें ऐसी बताई कुरान के ताल्लुक से जो कि सही नहीं है। बहुत सारी बातें, जैसे कि उन्होंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ऐसे दुनिया के आदमी थे जिन्होंने वहदानियत को, मोनोथीज्म को प्रमोट किया, जो कि गलत बात है। आदम अलैहिस्सलाम ही वो पहले शख्स थे दुनिया में जो आए और वही पहले शख्स थे जिन्होंने वहदानियत की दावत अपनी औलाद को दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियां तोड़ दी, उसके बाद से यहूदियत में और इस्लाम में मूर्तियों की पूजा नहीं होती। ये भी बात एक बहुत गलत बात है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आज तक इस्लाम में कभी भी मूर्तियों की पूजा नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि जब जिस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियां तोड़ी थी तो उस दिन से बंद हुई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक भी जो मुसलमान थे वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। वैसे तो बहुत सारी ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं इसमें, अंबिया के जो उन्होंने किस्से सुनाए उसमें भी बहुत सारी ऑब्जेक्शनल बातें हैं, लेकिन वो इस वीडियो का जो मैं अभी यहाँ पर बनाने वाला हूँ उसका मौजू नहीं है। इसका जो मेन मौजू है, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मेन मौजू है जो उन्होंने इस्लाम और मूर्ति पूजा के ताल्लुक से उसमें बातें की। उन्होंने एक तरफ तो ये कहा आचार्य प्रशांत के जरिए से कि मूर्ति पूजा जो है वो मूर्ति अमूर्त तक जाने का अच्छा साधन रही है, और फिर कहा साकार के माध्यम से निराकार में प्रवेश करने का मूर्ति जो है वो अच्छा साधन रही है, और मूर्ति के माध्यम से सत्य में प्रवेश किया जाता है। एक तरफ तो वो ये मान रहे हैं कि जो असल अल्लाह है वो, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो सत्य है और वो अमूर्त है। मूर्ति उसका साधन है, उसका जरिया है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब लोगों ने इस पे कमेंट किए तो उन्होंने अपने कमेंट में एक पिन करा जिसमें कुरान पाक की सूरह साद की आयत नंबर 75 कोट की और एक हदीस जो बुखारी और मुस्लिम है दोनों की कोट की, जिसके जरिए से वो ये दिखाना चाहते थे कि नऊज बिल्लाह अल्लाह ताला जो है उसका आकार है, वो निराकार नहीं है और उसकी एक सूरत और मूरत है। अब उन्होंने जो आयत कोट की कुरान की सूरह साद की आयत नंबर 75, उसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला इब्लीस से ये कहता है कि ए इब्लीस, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया जबकि आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया था। अब मैं बहुत मुख्तसर इसका जवाब यहाँ पे दे दूं। वैसे तो मुफ्ती यासिर नदीम अल वजदी ने इन दोनों ही जो उन्होंने हदीस ध्रुव राठी ने कोट की और आयत कोट की, इसका बहुत डिटेल जवाब दिया है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक, क्योंकि अब इसका जिक्र आ गया तो बता दूं कि ये ऐसी है जैसे कोई आदमी कहे कि इस इंस्टीट्यूट के जो भी काम होगा उसकी ताकत मेरे हाथ में है, इस शहर में काम जो भी होगा ताकत मेरे हाथ में है। अब इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ताकत उसके हाथ में है। ये मेटाफोरिकल बातें हैं, ये मुहावरे की तरह इस्तेमाल होती है। इसका हाथ का मतलब यहाँ पे फिजिकल हाथ नहीं होता। जैसे कोई कहने लगा कि परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो जाहिर है कंधों पे थोड़ा ही कुछ भी है। ये बात को कहने का एक तरीका है। इसका मतलब कतन फिजिकल हाथ से लेना बिल्कुल गलत है। दूसरी उन्होंने जो हदीस कोट की जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, उसमें मेन उनका ये था कि अल्लाह ने कहा है कि आदम को मैंने अपनी इमेज पे क्रिएट किया। अब इसके बहुत सारे मतलब हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने जो अपनी फिजिकल इमेज है उस पे आदम को क्रिएट किया, नाउजुबिल्लाह, बल्कि इसमें सिफात जो अल्लाह ताला की हैं, जैसे इंसान के अंदर रहम दिली है, इंसान जो है वो उसके अंदर दया का जो भाव है, जितनी भी अच्छी सिफात इंसान के अंदर है वो अल्लाह ताला की तरफ से आई, और यहाँ पे इसमें इमेज में क्रिएट करने का मतलब ये है। खैर, इस वीडियो का जो मौजू है मेन वो ये है कि उन्होंने जो ये कहा कि निराकार तक पहुंचने का जो जरिया है वो साकार के जरिए से पहुंचा जाएगा, या फिर जो उनका कहना यह है कि मूर्ति के माध्यम से सत्य को पहुंचा जाएगा, या फिर उन्होंने कहा कि मूर्ति जो है वो अमूर्त तक पहुंचने का जो है वो तरीका है। हालांकि मैं फिर बता दूं, उन्होंने कुरान के जरिए से यहाँ पे ये बात कहने की, कोट करने की कोशिश की कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की कोई मूरत या सूरत है, और उसके अलावा जो मिस कोट किया उन्होंने कुरान और हदीस को, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो अल्लाह है वो निराकार है और मूर्ति उस तक पहुंचने का जरिया है।
اس ویڈیو کے مادھیم سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں یہاں پر یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی جو اللہ سرو شکتیمان ہے، سرگن سمپن ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہے؟ کیا اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں واقعی ذریعے چاہیے؟ اور اس تک پہنچنا کتنا مشکل ہے؟ تو اس کو آج اس کے ویڈیو کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی بات ہو، اور اس پر اب تک کسی نے بات نہیں کی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی، اللہ کے پاس جانے میں کوئی بھی دقت نہیں ہے، کسی بھی بیچ کے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں قرآن کی اس آیت کو کوٹ کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے آپ کہہ دیجئے، یہ مفہوم اس آیت کا ہے کہ میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں، اور جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں، کیول سنتا نہیں ہوں، اس کو رسپونڈ کرتا ہوں۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری حکم بجا لائیں اور مجھ میں ایمان رکھیں اور سیدھے راستے کی طرف وہ جو ہے ان کو ہدایت دے دی جائے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہم سے دور ہے، کیا ہمیں اس کو پکارنے کے لیے زور زور بولنا پڑے گا یا وہ ہمارے دل کی بھی بات سن لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ جواب دیا کہ جب میرے بندے آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ قریب ہے، اور جب کوئی اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی صرف سنتا نہیں ہے، وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت سارے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ وہ سننے والا ہے۔ اللہ جو ہے وہ سننے والا ہے، اور وہ تمام جو بات ہم کہتے ہیں وہ تمام سنتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی ایک اور آیت ہے، ہم اس پہ بھی غور کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ and we have already created man and know what his soul whispers to him۔ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا، تو ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ تو یہ کام کر لے، ہم نہیں کہتے، وہ دل ہمیں کہتا ہے کہ تو یہ کام کر لے۔ اور اللہ اس میں یہ کہہ رہا کہ میں نے انسان کو بنایا، اور جو انسان کا دل، انسان کا نفس انسان سے کہتا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی سنتا ہے۔ تو وہ اتنا قریب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی بھی ذریعے کا میں نہیں سمجھتا اب جو ہے کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا کہ کسی بھی ذریعے کا جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کا دل انسان سے کہتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور پھر وہ اللہ بعد میں کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو جگولر وین انسان کی یہ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب اپنے بندے کے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ جو ہے وہ ہمارا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو سن ہی سن رہا، اپنے دل میں جو ہم سوچ رہے ہیں وہ تو سن ہی سن رہا، جو ہمارا دل ہم سے کہہ رہا وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ بھی اللہ سنتا ہے، اور اللہ جگولر وین جو انسان کی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث جو ہے اس پہ بھی میں یہاں پر اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے گمان کے ساتھ ہے، جیسا انسان گمان رکھے گا ایسا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور اس میں جو مین بات ہے اس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ پبلک میں مجھے یاد کرتا ہے لوگوں میں بیٹھ کے تو میں مجلس میں اس کا یاد کرتا ہوں، اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہے، اور اگر وہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے مجلس میں یاد کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کی طرف ایک ہاتھ آئے تو اللہ اس کی طرف ایک بالشت آئے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہی ہے، اگر یہ آپ حدیث پڑھیں، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said Allah says I am just as my slave thinks I am، میں جیسا میرے بارے میں گمان بندہ رکھتا ہے ایسا ہی میں ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں and I am with him if he remembers me، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔
if he remembers me in himself, اگر وہ اپنے من میں مجھے یاد کرتا ہے, I too remember him in myself, اللہ اپنی ذات میں اسے یاد کرتا ہے. and if he remembers me in a group of people, اگر وہ مجلس میں لوگوں کے درمیان اسے اللہ کو یاد کرتا ہے, I remember him in a group that is better than they, تو اللہ ایسی مجلس میں اسے یاد کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے جو کہ ان لوگوں کی مجلس سے بہت بہتر ہے, یعنی فرشتوں کی یا جو بھی اللہ عالم اللہ ہی جانتا ہے, لیکن وہ اس سے بہتر ہے. And if he comes one span nearer to me, I go one cubit nearer to him, کہ اگر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ آئے, ایک بالشت ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے, اور اگر کوئی ایک ہاتھ اس کی طرف آئے تو دو جو باہیں کھلی ہوئی ہیں اس کے درمیان. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف اتنا ہوگے تو اللہ آپ کی طرف اتنا آئے گا, اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جائے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آئے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم سے بہت دور ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. اللہ جو ہے جو ہم منہ سے بول رہے ہیں وہ تو سن رہا, جو ہم دل میں اپنے خیال کرتے ہیں اللہ وہ سنتا ہے, اور صرف سنتا نہیں, جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے اس کا جواب بھی دیتا ہے. یہ اللہ کی خاص بات ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, and your Lord says call upon me, I will respond to you. مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو تو میں تمہاری بات کا سنوں گا نہیں, اس کا جواب دوں گا. ضرورت صرف یہ ہے کہ جو اصل اللہ ہے ہمیں اس کی ایٹریبیوٹس کا علم ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اس کی صفات کیا ہیں, تب ہم اس تک پہنچنا بالکل آسان ہے, بالکل ہے. لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اگر ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سنتا بھی ہے, اگر ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں کہ وہ صرف سنتا نہیں بلکہ رسپونڈ بھی کرتا ہے, تو ہم اس تک اپنی بات کیسے پہنچائیں گے؟ اور اگر ہم نے یہ بات جان لی کہ اللہ تعالیٰ واقعی جو ہے وہ ہماری بات سنتا ہے اور صرف سنتا نہیں رسپونڈ کرتا ہے, تو ہمارے لیے کتنی آسان زندگی یہ ہو گئی. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کے تعلقات شہر کے ڈی ایم سے ہو جائیں, کسی منسٹر سے ہو جائیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ٹینشن مت لینا, میں تمہاری بات سنوں گا اور ایکشن بھی لوں گا اس پہ, کتنے زیادہ ہم جو ہے مطمئن ہو جائیں گے. اور وہ رب العالمین, صرف ایسا نہیں ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کی سنتا ہوں, اس میں ہندو عیسائی پارسی جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی میرا بندہ ہے, سب کو اللہ نے بنایا, اللہ رب العالمین ہے, تو جو بھی اللہ کو پکارتا ہے اللہ صرف اس کی سنتا نہیں بلکہ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں, ہم یہ جانیں کہ اللہ کون ہے. یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے بنایا, جس نے یہ پوری زمین اور آسمان بنایا, اور جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات اور بھی کہوں گا, یہ بات اپنے آپ میں بہت اچھی ہے دھرو راٹھی صاحب کی کہ وہ لوگوں میں سملیرٹیز بتا رہے, لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ یہ بات تو کرنی بہت اچھی ہے کہ سملیرٹیز کیا کیا ہیں, لیکن اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ اتنی سملیرٹیز کیوں ہیں, اور جب اتنی سملیرٹیز ہیں تو ڈفرینسز کیوں ہیں. ایسا کیسے ہوا کہ 3 سب سے بڑے مذہب اور اس میں اتنی سملیرٹیز ہیں پھر بھی وہ الگ الگ ہیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں کہ اتنی سملیرٹیز کیوں ہیں اور اتنی سملیرٹیز ہونے کے بعد لوگ الگ الگ کیوں ہیں, اگر آپ یہ واقعی جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کریے. اگر مجھے لگا کہ لوگ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ ویڈیو ضرور بناؤں گا. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی صفات کی حقیقت سے نواز دے اور اپنا رحم ہم سب پہ کرے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.